سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مفسرین کرام نے گرامر کے لحاظ سے اس کے کچھ خوبصورت نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ لفظ تعریف جو ہے یہ عرفہ سے ہے، اور عرفہ سے لفظ تعریف بھی بنتا ہے اور معرفت بھی بنتا ہے، اور عرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جان لینا اور پہچان لینا۔ تو جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں یا پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر تعریف کے لیے مزید عربی زبان میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں مدح بھی ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ تو ان تمام الفاظ کے درمیان مفسرین کرام جو فرق بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مدح کسی کی ایسی بات کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے کہ جو کہ اس کا اختیاری فعل ہو یا پھر ایک غیر اختیاری فعل ہو، دونوں چیزوں پہ کسی کی مدح کی جا سکتی ہے۔ مثلا کسی کی آواز خوبصورت ہے تو اس میں اس کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے، مگر ہم کسی کی خوبصورت آواز کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کسی کی رائٹنگ بہت پیاری ہے تو یہ اس کا اختیاری کام ہے، ہم اس کے اوپر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کا دخل ہو اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو حمد کا لفظ آتا ہے، حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ اختیاری طور پہ دل سے کسی چیز کو چاہ کر، کسی چیز کو پسند کر کر پھر جو الفاظ آپ کے دل سے نکلتے ہیں اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ جبکہ شکر کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کو سامنے والے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ یا نفع پہنچتا ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ثنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دہرانا، جیسے کہ آپ عربی گرامر میں واحد تثنیہ پڑھتے ہیں تو تثنیہ لفظ بھی جو ہے وہ ثنا سے بنا ہے، اور تثنیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو۔ تو گویا کہ لغوی لحاظ سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دہرانا۔ لہٰذا ہم جب کسی چیز کی کوئی اس طرح سے تعریف کریں کہ جو اس کے اندر ایک خوبصورتی پائی جا رہی ہو، تو جو خوبصورتی اس کے اندر تھی ہم نے اس کو اپنے الفاظ سے گویا کہ دہرا دیا۔ مثلا گلاب کا پھول جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو اگر ہم اسے خوبصورت کہتے ہیں تو گویا کہ جو خوبصورتی اس کے اندر تھی ہم نے اس کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ سے دہرایا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ثنا کہا جاتا ہے۔ پھر ان تمام الفاظ میں سے اللہ تعالیٰ نے الحمد لفظ کو اپنی کتاب کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمام الفاظ میں الحمد جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اس کے بعد مفسر کرام پہ دوسرا سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن پاک میں تو شکر کو بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور الحمد کو بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں سے زیادہ وسعت کس کے اندر ہے؟ تو ان کی رائے کے مطابق حمد کے اندر شکر سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، اور ان کے مطابق قرآن پاک میں بھی اکثر جگہوں پہ ہم زیادہ تر شکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم مسنون دعاؤں میں بھی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ ان تمام دعاؤں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی گویا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں شکر کے انداز میں کہ آپ ہی نے ہمیں زندگی دی اور آپ ہی نے ہمیں کھانا کھلایا۔ تو گویا کہ ہم جو ہے وہ قرآن میں زیادہ تر جو ہے وہ شکر کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمد وہ خوبصورت لفظ ہے جس کے اندر تعریف اور شکر دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی بات کو اہل لغت یوں بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہوں مگر ضروری نہیں کہ آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہوں، اور جس کی آپ تعریف کرتے ہوں ضروری نہیں کہ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہوں۔ مثلا ہمیں اگر کوئی کسی بھی قسم کی سروس دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہوں، اور کوئی بھی خوبصورت منظر دیکھ کے ہم اس منظر کی تعریف کرتے ہیں مگر اس منظر کا شکریہ تو ادا نہیں کرتے۔ مگر اس لفظ کی خوبصورتی تب جا کے نمایاں ہوتی ہے جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحمد کو منسوب کرتے ہیں تو بیک وقت اس کے اندر شکریہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر تعریف بھی ہوتی ہے۔ اسی نقطے کے اوپر مفسرین کرام ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ جو بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے چاہتا نہ ہو، سراہتا نہ ہو، تعریف کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں اور سراہتے ہوں تو آپ اس کا شکر نہ ادا کریں۔ لہذا جن زبانوں سے شکر ادا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کبھی تعریف کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، کبھی ان کو چاہا ہی نہیں، کبھی ان کو سراہا ہی نہیں۔ لہٰذا کسی چیز کی تعریف کا ہونا اور پھر اس کا شکر ادا کرنا، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت اور احسان کو دیکھ کے اگر تعریف کریں گے
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد شکر بھی آئے گا۔ یا ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت اور احسان کے اوپر جب شکر ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی بھرپور تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔